اس کہانی کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان چلا آیا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی باز گشت یہاں جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے لے کر قیام پاکستان 1947 تک جلندھر سے راہوں تک سنائی دیتی ہے۔ راہوں ہندوستان کا ایک مشہور تاریخی اور قدیم قصبہ ہے۔ انہوں نے بھی جب وہ زندہ تھے تو اس واقعہ کی تصدیق کی تھی۔ اس کہانی کا تعلق ایک کھاتے پیتے خوشحال سادات گھرانے سے ہے۔ جلندھر شہر میں رہنے والے اس خاندان کا ایک جوان تنویر علی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد لیفٹیننٹ کے عہدے سے ایک ریزرو فوجی کی حیثیت سے ریٹائر ہو کر اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ان لوگوں کی قصبہ راہوں کے پاس ایک گاؤں سوتا آسمان میں اچھی خاصی زمینیں تھی۔ اس خاندان کے اکثر مرد سرکاری عہدوں پر ملازم تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے رہائش جلندھر میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ تنویر علی جوان سال خوبصورت اور صحت مند آدمی تھا۔ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ فوج سے فارغ ہو کر گھر آ گیا تو اس کے والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ انہوں نے تنویر سے اس سلسلے میں بات کی اور اس سے کہا اگر وہ خاندان میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہو تو بتا دے۔ تنویر علی کو ایک لڑکی جس کے ساتھ وہ کھیل کود کر جوان ہوا تھا پسند تھی۔ اس لڑکی کا نام فردوس تھا۔ فردوس بہت خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی تھی۔ اس نے اسلامی تعلیمات گھریلو سطح پر اس وقت کے بڑے عالم فاضل قاضی احسان الحق صاحب سے حاصل کی تھی۔ فردوس تنویر کے والدین کو بھی پسند تھی۔ انہوں نے بات چلائی تو فردوس کے گھر والوں نے بڑی خوشی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور یوں تنویر علی کی شادی فردوس کے ساتھ ہو گئی۔ وہ دونوں خوش و خرم ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح خوشی خوشی میں 3 سال گزر گئے اور پتہ ہی نہ چلا۔ ان 3 سالوں کے دوران ان کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے اور پھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ فردوس کی عمر ابھی صرف 24 سال تھی اور وہ 3 بچوں کی ماں بالکل نہیں لگتی تھی۔ اس کے حسن، شائستگی، بزرگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے چرچے جلندھر، راہاں اور سوتا آسمان کے شریف گھرانوں میں ہونے لگے۔ اس کے سلیقے اور اچھے اخلاق کا ہر کوئی معترف تھا۔ قصبہ راہوں میں تنویر علی کے بزرگوں نے ایک بہت ہی بڑی حویلی بنائی تھی جو اب استعمال نہیں ہوتی تھی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈر میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس قصبے کے اندر اور آس پاس راجوں، مہاراجوں اور مغلیہ دور کے کئی محل بھی کھنڈرات میں بدل چکے تھے۔ ان عمارتوں کے ارد گرد جھاڑ جھنکار اور جنگلات ہونے کی وجہ سے بڑا پر اسرار ماحول بن گیا تھا۔ اس ویرانی اور سناٹے کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہاں جنوں بھوتوں کی رہائش ہے۔ لوگ ان عمارتوں کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ تنویر علی نے زمینداری پر توجہ دی تھی اور زمینداری کے ساتھ ساتھ اس نے آڑت کا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار تحصیل نواں شہر تک پھیلا لیا تھا اور وہاں بھی اس نے زمینوں کی دیکھ بھال اور کاروباری آمد و رفت کے لیے ایک خوبصورت حویلی تعمیر کرائی تھی۔ یہ جگہ قصبہ راہوں اور اس کے سسرال والوں کے قریب تر تھی۔ یہ 1926 کی بات ہے۔ اس وقت تک ان کی شادی کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک روز ان کو سوتا آسمان جانا پڑ گیا۔ ان وقتوں میں عمرہ اور شرفا کی بیگمات پالکی یا بیل گاڑی میں اپنی نوکرانیوں کے ساتھ سفر کیا کرتی تھی۔ چنانچہ فردوس بیگم بھی گاؤں سے قصبے راہوں تک اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ بیل گاڑی میں سوار ہو کر پہنچی۔ تنویر علی اپنے گھوڑے پر سوار ان کی بیل گاڑی کے ساتھ ساتھ تھا۔ راہوں پہنچ کر ایک رات انہوں نے اپنی حویلی میں قیام کیا۔ اگلے روز وہاں سے سوتا آسمان روانہ ہونا تھا۔ تنویر علی نے وہاں سے اپنی بیگم فردوس کے لیے ایک پالکی کا انتظام کیا۔ فردوس پالکی پر سوار ہو گئی اور چاروں کہاروں نے پالکی کو اٹھا لیا اور سوتا آسمان کی طرف چل پڑے۔ سوتا آسمان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو جنگل کے قریب واقع تھا اور اس کے نزدیک بڑے پیمانے پر پرانے تاریخی محل اور عمارتیں تھیں جو مسمار ہو چکی تھیں۔ یہ گاؤں قصبہ راہوں سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہ لوگ جلدی وہاں پہنچ گئے اور 3 روز وہاں ٹھہرے رہے۔ 3 دن بعد انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جلدی واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ بچے ساتھ نہ تھے اور فردوس بیگم بچوں کے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ پھر واپسی پر فردوس پالکی میں بیٹھ گئی اور سفر شروع ہو گیا۔ تنویر گھوڑے پر سوار ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دوپہر کے قریب یہ قافلہ ایک مسمار شدہ محل کے قریب پہنچا۔ انہوں نے وہاں آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور محل کے قریب ایک بہت بڑے برگد کے سائے میں رک گئے۔ چاروں کہار پالکی وہاں رکھ کر دم لینے کے لیے دوسرے درختوں کے نیچے چلے گئے۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ تنویر علی نے بھی گھوڑے سے اتر کر لگام ایک درخت کے ساتھ باندھ دی
तनवीर अली टहलते टहलते महल देखने लगा और अंदरूनी हिस्सा देखने अंदर चला गया। फिरदौस बेगम अपनी मुलाजमा के साथ पालकी से उतरकर बरगद की ठंडी ठंडी छांव में घास के ऊपर बैठ गई। फिरदौस ने प्याजी रंग के गोटा किनारी लगे खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। ये कपड़े और प्याजी रंग उस पर खूब जच रहा था और वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी मुलाजमा भी उसके पास आकर बैठ गई। अचानक म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। फिरदौस बेगम और उसकी मुलाजमा ने इधर उधर देखा मगर उन्हें कुछ नजर न आया। जरा देर बाद फिर बिल्ली के बोलने की आवाज सुनाई दी। इस बार पता चल गया कि आवाज बरगद के दरख्त से आ रही है। फिरदौस बेगम ने दरख्त की तरफ देखा तो एक झुके हुए टहनी पर एक बिल्ली बैठी नजर आई। फिरदौस बेगम उसे देखकर हैरान रह गई। वो एक सुनहरी खाल वाली मोटी ताजी बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी। बिल्ली की नजरों में न जाने क्या था कि फिरदौस बेगम को खौफ महसूस होने लगा। बिल्ली मसलसल फिरदौस बेगम की तरफ देख रही थी। फिर वो इज़हार मोहब्बत और खैर सगाली के लिए दुम हिलाने लगी। फिरदौस बेगम ने उसे पिचकारा तो वो फर्मा बरदारी से आगे आकर उसके कदमों में लौटने लगी। करीब आने पर मालूम हुआ कि वो बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला है। ये तो किसी घर का पालतू लगता है। मुलाजिमा ने फिरदौस बेगम से कहा, शायद इसे घर वालों ने निकाल दिया है और ये बेचारा इस उजाड़ जंगल में रह रहा है। इंसानों को देखते ही इस तरफ आ गया है। मुलाजिमा की बात सुनकर फिरदौस बेगम ने डरते डरते हाथ आगे किया और बिल्ले के सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब तो बिल्ला मचल गया और जमीन पर लोट पोट होने लगा। कभी वो उछलता, कभी जमीन पर लेट जाता और फिर वो लोट पोट होकर फिरदौस बेगम के कदमों में आंखें बंद करके लेट गया। बिल्ले की इन हरकतों को फिरदौस ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और बहुत महसूस हुई। फिर उसने बिल्ले को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार करने लगी। मैं इसको अपने साथ ही ले जाऊंगी, फिरदौस ने अपनी मुलाजिमा से कहा। बेचारा न जाने कब से इस वीरान जगह पर रह रहा है। कुछ देर के बाद तनवीर अली आ गया और चलने को कहा। फिरदौस ने अपनी मुलाजिमा को साथ बिल्ले को लेकर पालकी में सवार हो गई। तनवीर अली को बिल्ले के मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। राहों कस्बा पहुंचकर जब फिरदौस पालकी से उतरी तो उसने बिल्ले को गोद में उठा रखा था। तनवीर अली बिल्ले को देखकर बहुत हैरान हुआ। ये कहां से आ गया? फिरदौस ने उसे सारी बात बताई तो वो खफा होने लगा कि इसे क्यों ले आई हो साथ। बच्चे इसे देखकर बहुत खुश होंगे। फिरदौस ने तनवीर की खफकी दूर करने के लिए कहा, आखिर इसे घर में रखने में हर्जी क्या है? तनवीर अली ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और चुप हो रहा। राहों से आगे वो फिर बैलगाड़ी पर बैठकर अपने फार्म वाली हवेली में पहुंच गए। बच्चों ने बिल्ले को देखा तो वो वाकई बहुत खुश हुए और बिल्ले के साथ खेलने लगे। बिल्ला भी फौरन ही बच्चों के साथ मनूस हो गया और इस तरह उछल कूद करने लगा जैसे नाच रहा हो। बिल्ला बच्चों के साथ भी खेलता लेकिन ज्यादा वक्त वो फिरदौस बेगम के आगे पीछे गुजार देता। ये खुशहाल लोग थे। तनवीर अली को हलवा बहुत पसंद था और उनके घर अक्सर हलवा पकता रहता था। उस बिल्ले को हलवा बहुत पसंद आया और जब भी हलवा पकता बिल्ला पेट भरकर हलवा खाता। बिल्ले की इस हरकत पर सब हैरान होते कि ये कैसा बिल्ला है जो रोटी, गोश्त और दूध वगैरह की बजाय हलवा शौक से खाता है। जब उसे भूख लगती तो वो फिरदौस के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगता। ऐसे लगता जैसे वो म्याऊं म्याऊं के बजाय हलवा हलवा कह रहा हो। दूध और हलवा बिल्ले की मरगूब ग़िज़ा थी। फिरदौस पाबंदे सोमो सलात थी और अक्सर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ती रहती थी। जिस वक्त वो नमाज और तस्बीह करती बिल्ला परे खिसक जाता और बच्चों के साथ खेलने लगता। फिरदौस का ससुर मुबारक अली बड़ा जहांदीदा और तजुर्बाकार उम्र रसीदा इंसान था। मुबारक अली किसी जमाने में कोतवाल के ओहदे पर फाइज रह चुका था। उस जमाने में फुल थानेदार को कोतवाल कहा जाता था और उसकी बड़ी अहमियत होती थी। वो बड़ा दलेर और काबिल इंसान था। उन्हीं दिनों मुबारक अली ने जिला हिसार से बड़ी आला नस्ल की गाय और बैलों की जोड़ी मंगवाई। ये बड़े खूबसूरत और कीमती जानवर थे। फिरदौस बेगम को उन जानवरों को देखने का शौक हुआ और वो जनान खाने की बड़ी ड्योढ़ी में चली गई। बिल्ला भी उसके पीछे पीछे चला आया। जो ही गाय की नजर बिल्ले पर पड़ी तो वो बिदक कर रस्सा तोड़ाने लगी। हालांकि इससे पहले वो इत्मीनान से खड़ी थी और जुगाली कर रही थी। मुबारक अली ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। फिरदौस बेगम वापस चली गई और बिल्ला भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसके जाने के बाद मुबारक अली ने अपने एक मुलाजिम को बुलाया। ये मुलाजिम एक रिटायर्ड फौजी था और बड़ा दलेर और जीदार बंदा था। मुबारक अली ने उससे कहा कि वो इस बिल्ले को पकड़कर बोरी में बंद करे और राहों के करीब वाक़या जंगल में महल के खंडरात में छोड़ाए। फिरदौस बेगम और बच्चों को पता लगा तो उन्होंने इस बात की मुखालफत की और कहा कि बिल्ले को घर में रहने दिया जाए, ये हमारा पसंदीदा बिल्ला है। लेकिन फिरदौस बेगम का ससुर न माना।
اس طرح فردوس بیگم اور بچوں کی مخالفت کے باوجود ملازم نے بلے کو پکڑ کر بوری میں ڈال دیا اور بوری کا منہ اچھی طرح باندھ دیا اور اس نے بوری اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ ابھی اس نے بوری اٹھا کر گھوڑے پر رکھی تھی کہ گھوڑا بری طرح اچھلنے لگا اور ہنہنا کر اس نے ایک جھٹکے سے لگام چھڑا لی اور جدھر منہ اٹھا سرپٹ بھاگ نکلا۔ فوجی ملازم بڑا حیران ہوا اور آخرکار بوری کو کندھے سے لٹکا کر پیدل ہی جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے پیدل راہوں تک کا فاصلہ طے کر لیا۔ جب وہ جنگل میں موجود محل کے کھنڈرات کے نزدیک پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ محل کے کھنڈرات کے قریب پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ بوری ایک دم ہلکی ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے بوری کے منہ پر مضبوطی سے بندھی ہوئی رسی کھولی تاکہ بلے کو باہر نکالے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بوری بالکل خالی تھی، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بلے کو پکڑ کر بوری میں ڈالا تھا اور اس کا منہ بڑی مضبوطی سے باندھا تھا۔ اس نے سوچا شاید بوری میں کوئی سوراخ ہو گیا ہوگا اور بلا اس سے نکل گیا ہو۔ اس نے بڑی اچھی طرح بوری کو دیکھا، بوری بالکل ٹھیک تھی اور اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس فوجی نوجوان کے ایک دفعہ تو پسینے چھوٹ گئے، لیکن پھر اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور بوری وہیں پھینک کر الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا اور قصبہ راہوں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھا مسجد میں گیا اور وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں سو گیا۔ صبح سویرے وہ واپس حویلی میں پہنچ گیا۔ مبارک علی فکر مندی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فوجی بڑا سمجھدار نوجوان تھا۔ اس نے مبارک علی کے پوچھنے پر صرف اتنا بتایا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق بلے کو بوری کا منہ کھول کر محل کے کھنڈرات میں چھوڑ آیا تھا۔ اس بات کو ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ بلا گھر واپس آ گیا۔ وہ بڑی زوردار آواز میں میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے اذیت اور ناراضی کا اظہار ہوتا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ اتنی دور سے واپس کیسے آ گیا۔ بچے اور فردوس بیگم بلے کے واپس آ جانے سے بہت خوش تھے کہ گھر میں دوبارہ رونق واپس آ گئی ہے۔ بلے کو گھر میں آئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ فردوس بیگم کو اس خوبصورت جانور سے انس سا ہو گیا تھا۔ بلا فردوس بیگم سے بہت محبت کرتا تھا اور جہاں وہ جاتی بلا اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ بلا فردوس بیگم سے زیادہ دیر تک دور رہنا پسند نہ کرتا تھا اور بے چین ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد فردوس بیگم نے ایک اور بچی کو جنم دیا اور اس طرح ان کے 4 بچے ہو گئے۔ بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے فردوس بیگم کی ساری توجہ بچی کی طرف لگ گئی اور وہ بلے کو نظر انداز کرنے لگی۔ اس وجہ سے بلا اداس رہنے لگا اور سست پڑ گیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بھی بہت ہی کم کھیلتا اور شرارتیں کرنے کے بجائے ادھر ادھر پڑا رہتا۔ پھر بچی تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو بلے کو پھر فردوس بیگم کے پاس رہنے کا موقع ملنے لگا۔ وہ اکثر چھلانگ لگا کر فردوس بیگم کی گود میں جا بیٹھتا اور ننھی منی بچی سے کھیلنے لگتا۔ بلے کی ان حرکتوں کو دیکھ کر سارے گھر والے خوش ہوتے تھے۔ اگر کوئی خوش نہیں ہوتا تھا تو فردوس بیگم کا سسر مبارک علی تھا۔ وہ بلے کی گھر میں موجودگی سے خوش نہیں تھا اور اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا۔ مبارک علی اس بلے کے بارے میں وہم اور خوف میں مبتلا تھا۔ دوسری طرف وہ بلہ بھی مبارک علی کو پسند نہیں کرتا تھا اور کبھی بھولے سے بھی مبارک علی کے پاس نہیں پھٹکتا تھا۔ ایک دن گھر میں کچھ مہمان آئے اور طرح طرح کے پکوان پکائے گئے۔ مزیدار حلوہ بھی پکایا گیا۔ فردوس مہمانوں کے لیے کھانا پکانے اور ان کی خاطرداری میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مہمانوں کی رخصت ہونے کے بعد تھکی ہاری فردوس بیگم باورچی خانے میں آئی تو بلے نے ناراضگی کے اظہار کے لیے زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیا۔ فردوس بیگم نے سمجھا کہ بلہ حلوے کے لیے شور مچا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک رکابی میں حلوہ ڈال کر بلے کے آگے رکھ دیا۔ بلے نے حلوے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور بے چینی کا اظہار کرنے لگا۔ بلہ دراصل فردوس بیگم کی گود میں بیٹھنا چاہتا تھا اور درمیان میں حلوے سے بھری پرات رکھی تھی۔ بلے نے وہیں سے چھلانگ لگائی تو اس کے پچھلے دونوں پاؤں حلوے کی پرات میں پڑے اور حلوے میں لت پت ہو گئے۔ اسی حالت میں وہ چھلانگ لگا کر فردوس بیگم کی گود میں جا بیٹھا۔ فردوس بیگم نے بڑے قیمتی ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے اتنے قیمتی کپڑے حلوے کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اسے بلے کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بلے کو گود سے پھینک دیا، مگر بلہ دوبارہ اس کی گود میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا تو فردوس بیگم نے تیش میں آ کر قریب پڑا ہوا چمٹا اٹھایا اور بلے کو دے مارا۔ چمٹا بلے کے سر پر لگا اور بلے کے سر سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے بلہ بڑی خوفناک آواز میں چلانے لگا۔ پہلے وہ فردوس بیگم سے کچھ فاصلے پر کھڑا رہا، پھر باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب فردوس بیگم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے افسوس ہونے لگا کہ بلہ بیچارہ خواہ مخواہ اس کے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ وہ بھی بلے کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور اس نے کبھی بلے کو جھڑکا بھی نہیں تھا۔
بلا زخمی ہونے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ زنان خانے میں تمام گھر والے اور نوکرانیاں بلے کو ڈھونڈتے رہے اور مردان خانے کے نوکر بھی اسے تلاش کرتے رہے، لیکن وہ نہ ملا۔ چلو اچھا ہوا وہ منحوس یہاں سے دفع ہو گیا ہے، فردوس کے سسر مبارک علی نے کہا۔ انشاءاللہ اب کبھی وہ واپس نہیں آئے گا۔ بلے کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس روز آدھی رات کے وقت حویلی کا دروازہ بڑے زور سے کھٹکا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازے کو کھٹکھٹانے والا دروازے کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سب گھر والے گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور بہت پریشان ہوئے کہ آدھی رات کو جانے کون آ گیا ہے۔ تنویر علی اٹھ کر زنان خانے سے باہر ڈیوڑی کے دروازے پر آیا تو بڑا حیران ہوا کہ ڈیوڑی میں ایک قد آور آدمی کھڑا تھا۔ تنویر علی حیران و پریشان اسے دیکھنے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو اس نے خود ڈیوڑی کا دروازہ اندر سے بند کیا تھا اور اس کے بعد گھر کا کوئی فرد ڈیوڑی کی طرف نہیں آیا تھا۔ پھر ڈیوڑی کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ وہ لمبا چوڑا آدمی ڈیوڑی کے اندر کیسے آ گیا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر تنویر علی پریشان تھا اور خوفزدہ بھی ہو گیا۔ ڈیوڑی کے اندر کھڑے آدمی کا سر بہت بڑا تھا اور اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تنویر علی ڈرو نہیں، اس آدمی نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میری بات غور سے سنو۔ میں آدم زاد نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ میں کئی سال سے تمہارے گھر میں ایک بلا بن کر رہ رہا ہوں۔ میں تمہاری خوبصورت بیوی پر اس وقت عاشق ہو گیا تھا جب کافی سال پہلے تم لوگ جنگل سے گزر رہے تھے اور ویران محل کے کھنڈرات کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے۔ تمہاری حسین بیوی سستانے کے لیے برکت کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا اور پہلی نظر میں اس کی زلف کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے زبردستی کرنے یا قابو کرنے کے بجائے ایک بلے کا روپ دھار لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ میرے دل کو اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے ساری زندگی بلا بن کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس نے غصے میں آ کر بڑی بے دردی سے چمٹا مار کر مجھے زخمی کر دیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اب تمہاری بیوی کو میرے ساتھ چل کر وہاں رہنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا۔ اس آدمی نما جن کی یہ باتیں سن کر پہلے تو تنویر علی ہکا بکا رہ گیا، پھر وہ جن کی منت سماجت کرنے لگا۔ تنویر علی نے ہاتھ جوڑ کر جن سے کہا، آپ میرے بچوں پر رحم کریں، وہ ماں کے بغیر کیسے رہ سکیں گے؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا، میرا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ اس کی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نکل گئی ہے۔ آپ کو میرے بچوں کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں۔ جن نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں ہر حال میں فردوس کو لے کر جاؤں گا، میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے عشق کی خاطر جب تک فردوس زندہ رہے گی اس کے ساتھ رہوں گا۔ تمہارے والد مبارک علی کو یقین کی حد تک شک ہو گیا تھا کہ میں انسانی مخلوق نہیں ہوں بلکہ ایک بلے کے بھیس میں یہاں رہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ فردوس نے بڑی بے دردی سے مجھے مارا ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس کے خاندان سے، خامن سے اور بچوں سے جدا کر دیا جائے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ آج سے 2 روز بعد فردوس کو رات کو پچھلے پہر درمیان والے کمرے میں بھیج دینا۔ اسے کہنا کہ وہ یہ دیکھ کر آئے کہ تمہاری جیبی گھڑی کارنس پر پڑی ہے یا نہیں، اگر ہے تو اٹھا کر لے آئے۔ یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے اور تمہارے بچوں کی بھیانک لاشیں فردوس کو دیکھنا پڑیں گی۔ یہ کہہ کر جن تنویر علی کی نظروں کے سامنے کھڑے کھڑے غائب ہو گیا۔ اب یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ وہ بلا اصل میں جن ہی تھا، اور اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کشمکش میں تنویر علی کی نیندیں اڑ گئی تھی اور وہ ہر وقت انہی سوچوں میں کھویا رہنے لگا کہ کیا کرے۔ بہت سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جن کی بات مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو وہ 2 دن اس نے اپنی اطاعت گزار بیوی کی خوب خدمت کی اور اس کی دل جوئی میں لگا رہا۔ فردوس بیگم اپنے شوہر کی پریشان صورت اور اس قسم کی حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن تنویر علی نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بات ڈال دی۔ پھر وہ منحوس رات آ گئی جب جن نے فردوس بیگم کو لینے کے لیے آنا تھا۔ جن نے تنویر علی سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نہانے دھونے اور خوبصورت کپڑے پہننے کو کہے۔ تنویر علی نے فردوس بیگم سے کہا کہ وہ نہا دھو کر اور خوبصورت کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اس کے پاس آئے۔ فردوس بیگم اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے بند سنور کر اس کے پاس آ گئی، مگر اس نے دیکھا کہ تنویر علی دوسری طرف کروٹ بدلے سو رہا ہے تو وہ بھی لیٹ گئی اور اسے نیند نے آ لیا۔ تنویر علی دراصل سو نہیں رہا تھا بلکہ دوسری طرف منہ کر کے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ جب آدھی رات گزر گئی
تو تنویر علی نے سوئی ہوئی فردوس بیگم کو جگایا اور اس سے کہا کہ وہ درمیان والے کمرے میں جائے اور وہاں کارنس پر پڑی ہوئی اس کی جیبی گھڑی لے آئے۔ فردوس بیگم آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور درمیان والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کی ایک ہولناک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تنویر علی بھاگ کر اس کمرے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کمرے میں کوئی نہ تھا، نہ فردوس بیگم اور نہ جن۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی چھت پھٹی ہوئی تھی اور وہاں ایک بہت بڑا سوراخ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تنویر علی کو غش آ گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر پڑا۔ گھر والوں نے بھی یہ آوازیں سن لی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس طرف آئے اور بے ہوش تنویر علی کو اٹھایا۔ تنویر علی کو کچھ ہوش آیا تو اس نے گھر والوں کو ساری بات سنائی۔ جب فردوس کے جانے کا ذکر آیا تو وہ پھر غش کھا کر گر پڑا۔ اس کی جان نکل گئی۔ وہ فردوس کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکا تھا۔